اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں کی فضیلت۔ جس گھر میں جن جنات شیطان آ جاتے ہیں یا کسی کے شریر میں شیطانی جنات بس جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تو ایسے میں اس کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستوں۔ سر درد، سر کا بھاری ہو جانا، پورے شریر کا بھاری ہو جانا، اور پھر شیطانی جنات اس کو ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر عورتیں پر اٹیک کرتی ہے دوستوں، عورتیں کو اپنا شکار بناتی ہے، اور بہت سے ایسے کیس میں دیکھا گیا ہے کہ شیطانی جنات عاشقوں کی طرح اس عورت کا دیوانہ ہو جاتا ہے دوستوں، اس کے شریر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو ایسے میں اس کے گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے گھر والے مولوی مولاناؤں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ڈھونگی ہوتے ہیں، وہ صرف پیسے لیتے ہیں دوستوں، لیکن اس کا علاج صحیح سے نہیں کر پاتے، اور ایسے حالات میں ہر جگہ چکر کاٹنا پڑتا ہے، کہیں سے کچھ فائدہ نہیں نظر آتا دوستوں، صرف پیسہ ہی پیسہ خرچ ہوتے رہتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو بہت ہی دقت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی اس کو کچھ فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو آج میں قرآن شریف کی ایسی آیت بتانے جا رہا ہوں دوستوں کہ اگر کسی کے اوپر جن جنات آ جائے اور اس کو ہمیشہ پریشان کرے، تو آپ اس آیتوں کی ذریعہ شیطانی جنات کو اپنے گھر سے بھگا سکتے ہیں دوستوں، ان کے شریر سے نکال سکتے ہیں، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن ایسے شخص کو لایا گیا جن کے اوپر شیطانی جن سوار تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص کے کان میں یہ آیت کریمہ پڑھ کر دم کی۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستوں، یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیت ہے، 115، 116، 117، 118۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیت ہے، اسے آپ لوگ دھیان سے سنیں دوستوں۔ میرا پڑھنے کا طریقہ تھوڑا صحیح نہیں ہے دوستوں، پھر بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ کو پڑھ کر اس کے کان میں دم کی، تو یہ آیت کریمہ پڑھنے سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ بات نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، تو میرے آقا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں پوچھیں کہ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا جس کی وجہ سے وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کی، تو
तो यह आयत करीमा की वजह से वह शख्स एकदम के ठीक हो गया। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह जो आयत करीमा तुमने पढ़कर उसके कान में दम की, तो इन आयतों की जरिया तुमने उसके कान में दम की तो उसकी वजह से जिन्नात जलकर राख हो गया। शैतान जिन को जलाकर राख कर दिया, खत्म कर दिया। फिर मेरे आका ने फरमाया कि कोई शख्स अगर मुकम्मल ईमान के साथ और अल्लाह पर यकीन रखते हुए इन आयत करीमा को पढ़कर अगर किसी पहाड़ पर दम कर दे तो पहाड़ भी अपनी जगह से सरक जाएगा। इतनी पावरफुल ताकतवर यह आयत करीमा है दोस्तों। अगर किसी के घर में, किसी के शरीर में जिन जिन्नात आ जाए तो इन आयत करीमा को पढ़कर उस पर दम कर सकते हैं। इससे जिन जिन्नात घर से भाग जाते हैं और जल कर राख हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह पर यकीन होनी चाहिए। अल्लाह पर यकीन रखते हुए इन आयत करीमा को पढ़कर उन मरीज को ठीक कर सकते हैं जिनके ऊपर शैतानी जिन्नात हो। उसके कान में यह आयत करीमा कम से कम 7 मरतबा पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह वह ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगला वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।